السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تنہا انصاری کی غزل جو ہم نے پڑھے ہیں، تو اس کے کچھ سوالات آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال اس کا ہے، مدوا سے کیا مراد ہے؟ مدوا سے کیا مراد ہے؟ تو مدوا سے مراد علاج یا دوا۔ مدوا سے مراد علاج یا دوا۔ یہاں شاعر مدوا کے لفظ کو دل کے درد کے علاج سے تعبیر کرتا ہے۔ مدوا سے کیا مراد ہے؟ مدوا سے مراد علاج یا دوا۔ علاج یا دوا۔ یہاں شاعر مدوا کے لفظ کو دل کے درد کے علاج سے تعبیر کرتا ہے۔ تو شاعر اس طرح ہے کہ یہ جاتا ہوں جتنا مدوا، غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی میں اس دل کے درد کا جو علاج ہے جتنا میں کرتا ہوں، لیکن ایک غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے، یعنی دل کا درد جو ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کا ایک اور سوال ہے، شاعر کو پرسش اعمال کا خیال کیوں خوفزدہ کرتا ہے؟ اس کا دوسرا سوال ہے کہ شاعر کو پرسش اعمال کا خیال کیوں خوفزدہ کرتا ہے؟ تو شعر تھا، خیال پرسش اعمال تنہا ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے۔ تو جواب اس کا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آخر خدا کے حضور میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، یعنی اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہاں اپنے اعمال جو دنیا میں میں نے کیے ان کی جواب دہی ہوگی، ان کا جواب دینا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، لہذا روز محشر سے ڈرتا ہے، جب اس سے نیکیوں اور بدیوں کا حساب پوچھا جائے گا تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی۔ سوال تھا، شاعر کو پرسش اعمال کا خیال کیوں خوفزدہ کرتا ہے؟ جواب اس کا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آخر خدا کے حضور میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، خطا کار سمجھتا ہے، لہذا روز محشر سے ڈرتا ہے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، جب اس سے نیکیوں اور بدیوں کا حساب پوچھا جائے گا یا لیا جائے گا تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور اس کا ایک اور سوال ہے، خزاں کے تند جھونکوں سے کیا مراد ہے؟ خزاں کے تند جھونکوں سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، خزاں کے تند جھونکوں سے مراد ہے مشکلات اور مصائب۔ مشکلات اور مصائب۔ خزاں کے تیز جھونکے پھولوں کے رس خشک کرتے ہیں اور پھولوں کو مرجھا ڈالتے ہیں۔ شاعر دکھوں اور مشکلات کو خزاں کے تند جھونکوں سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی کہ شاعر دکھوں اور مشکلات، زندگی کے دکھوں اور مشکلات کو خزاں کے تند جھونکوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ اور ایک اور سوال اس کا ہے، شاعر نے موجوں کے تلاطم کے ساتھ شکستہ ناو استعمال کر کے کس بات پر زور دیا ہے؟ یعنی شکستہ ناو اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے۔ شکستہ ناو کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی ناو، ٹوٹی ہوئی کشتی۔ ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا، یعنی کہ شاعر یہاں تھا، شکستہ ناو اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ تو اسی پر سوال ہے کہ شاعر نے موجوں کے تلاطم کے ساتھ شکستہ ناو استعمال کر کے کس بات پر زور دینا چاہتا ہے؟ تو جواب ہے، شاعر نے دنیا کے آفات و مصائب، یعنی کہ دنیا کے مشکلات، آفات و مصائب کو موجوں کے تلاطم کے ساتھ تشبیہ دی ہے،
یعنی کہ دنیا کے مشکلاتوں کو، دنیا کے مصائبوں کو موجوں کے تلاطم یعنی کہ لہروں کے تلاطم کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ شکستہ ناؤ سے مراد ٹوٹی ہوئی کشتی، شکستہ ناؤ سے مراد ٹوٹی ہوئی کشتی، یعنی مصائب و آفات کا مقابلہ کرنے کا معمولی اور ناکافی ذریعہ، ناکافی ذریعہ۔ اور دنیا داری کے لحاظ سے اسے زندگی کے وسائل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور تصوف میں اسے اعمال سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں شاعر خود اعتمادی اور رجائیت پسندی پر زور دیتا ہے۔ اگر آدمی کے حوصلہ بلند ہو اور پر امید ہو تو کمزور اور معمولی ذرائع کے ساتھ بھی سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا، یعنی اگرچہ میری ناؤ جو ہے، زندگی کی کشتی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور لہروں کا تلاطم ہے، لہروں کا طوفان ہے، لیکن ان حالات میں بھی ایک انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اسے حوصلہ رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ تھا، شاعر نے دنیا کے آفات و مصائب کو موجوں کے تلاطم کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ شکستہ ناؤ سے مراد ٹوٹی ہوئی کشتی، یعنی مصائب و آفات کا مقابلہ کرنے کا معمولی اور ناکافی ذریعہ۔ دنیا داری کے لحاظ سے اسے زندگی کے وسائل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور تصوف میں اسے اعمال سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں شاعر خود اعتمادی اور رجائیت پسندی پر زور دیتا ہے۔ اگر آدمی کے حوصلہ بلند ہو اور پر امید ہو تو کمزور اور معمولی ذرائع کے ساتھ بھی سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ سوال تھے اس لیسن کے، تو انشاءاللہ آپ ان کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔